پاکستان نے باضابطہ طور پر قومی کرکٹ ٹیم کو ICC T20 ورلڈ کپ میں اپنا شیڈول میچ کے لیے اتوار کو میدان میں اترنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی نے PCB انٹرنیشنل کرکٹ کونسل اور بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے نمائندوں کے درمیان ہونے والے اعلیٰ سطحی مشاورت کے نتائج کے بارے میں باضابطہ طور پر آگاہ کیا۔ حکومت پاکستان نے بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کی جانب سے PCB کو بھیجی گئی باضابطہ درخواست کا جائزہ لیا، جس کی حمایت سے متحدہ عرب امارات اور دیگر رکن ممالک کی جانب سے کی گئی۔ وزیر اعظم اور عوام نے قومی ٹیم کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ ہماری ٹیم عالمی اعزاز کے حصول کے لیے مقابلے کے دوران قومی وقار اور کھیلوں کے جذبے کا مظاہرہ کرے گی۔ سری لنکا کے صدر آنورا کمارا ڈسانائکے نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے پاکستان سے بھارت کے خلاف ورلڈ کپ میچ کولمبو میں کھیلنے کی درخواست کی۔ سری لنکا کے صدر نے فخر کے ساتھ یاد دلایا کہ دہشت گردی کے بدترین دور میں پاکستان نے سری لنکا کی کرکٹ کی بھرپور حمایت کی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سری لنکا کے صدر کے جذبات کا خیر مقدم کیا اور اس امر کا اعتراف کیا کہ کرکٹ کھیلنے سمیت سری لنکا نے بھی مشکل ادوار میں پاکستان کو مکمل تعاون فراہم کیا۔ آج دالوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کا مقصد دالوں کے بارے میں عوامی شعور اجاگر کرنا اور زرعی و غذائی نظام کو زیادہ مؤثر، جامع اور پائیدار بنانے میں دالوں کے بنیادی کردار کو اجاگر کرنا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مقبوضہ مغربی کنارے کو ضم کرنے کے اسرائیلی فیصلے کی مخالفت کی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ایک عہدیدار نے اس بات کا اعادہ کیا کہ مستحکم مغربی کنارے کا علاقہ اسرائیل کو محفوظ رکھتا ہے اور یہ انتظامیہ کے اس خطے میں قیام امن کے مقصد کے حصول کے عین مطابق ہے۔ دوسری جانب برطانیہ نے اس اقدام کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسرائیل سے یہ فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ کیا کہ برطانیہ نے کہا کہ فلسطین کی جغرافیائی یا آبادیاتی ساخت تبدیل کرنے کی کوئی بھی یک طرفہ کوشش کلی طور پر ناقابل قبول اور بین الاقوامی قانون کے منافی ہوگی۔ غزہ میں ایک رہائشی عمارت پر اسرائیلی فضائی حملے میں کم از کم 4 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ گزشتہ سال 10 اکتوبر کو جنگ بندی کے نفاذ کے بعد سے اب تک شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 581 ہو گئی ہے۔ ICC T20 عالمی کپ میں پاکستان آج کولمبو میں اپنا دوسرا میچ امریکہ کے خلاف کھیلے گا۔ میچ شام 6:30 بجے شروع ہوگا۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور خطہ پوٹوہار میں تیز ہوائیں چلنے اور ہلکی سے درمیانی بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے، جبکہ ملک کے دیگر حصوں میں موسم خشک رہنے کی توقع ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا کچھ شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 11 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 14، کراچی 21، پشاور 12، کوئٹہ 6، مری -1، جبکہ مظفر آباد اور گلگت 7 ڈگری سینٹی گریڈ۔ جموں و کشمیر میں موسم کی پیش گوئی کے مطابق سری نگر، اننت ناگ، شوپیاں، لیہ، پلوامہ اور بارہمولہ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے، ہلکی بارش اور برف باری کا امکان ہے، جبکہ جموں میں مطلع ابر آلود رہنے اور ہلکی بارش متوقع ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: پلوامہ، اننت ناگ میں 0 ڈگری سینٹی گریڈ، سری نگر اور شوپیاں 1، بارہمولہ 2، لیہ -7 اور جموں میں 12 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور حیدرآباد سے رکن پارلیمان اسد الدین اویسی نے آسام کے وزیر اعلیٰ کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے ان کے خلاف باضابطہ شکایت درج کرا دی ہے۔ پولیس کمشنر کے نام اپنے مکتوب میں اویسی نے الزام عائد کیا کہ آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا سرما گزشتہ کئی برسوں سے سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا، عوامی خطابات اور دیگر پلیٹ فارمز کے ذریعے مسلم برادری کے خلاف بیانات دیتے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے متعدد بیانات اب بھی عوامی دائرے میں موجود ہیں اور حالیہ مہینوں میں ان کی شدت میں اضافہ ہوا ہے۔ یاد رہے یہ شکایت متنازع اور بعد ازاں حذف کی گئی ویڈیو کے سلسلے میں کی گئی ہے، جس میں
وزیر اعلیٰ کو مسلمانوں پر گولی چلاتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اویسی کے مطابق وزیر اعلیٰ کے بیانات کا مقصد مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانا اور ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان نفرت کو فروغ دینا ہے، جو قومی یکجہتی اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے لیے نقصان دہ ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے حکومت یا کسی اور سے بیک ڈور مذاکرات سے متعلق خبروں کی سختی سے تردید کی ہے۔ تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی کو مذاکرات کرنے اور نہ کرنے کے لائحہ عمل کے بارے میں پوری اتھارٹی دی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ لوگ زور زبردستی سے پارلیمانی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنی آسانی سے ہلنے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 8 فروری کی ہڑتال کی کال پر لوگوں نے احتجاج کیا اور پہیہ جام ہڑتال کی۔ ادھر وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ نے کہا ہے کہ عوام احتجاجی سیاست سے تنگ آ چکے ہیں اور پی ٹی آئی کی کال کو بری طرح مسترد کر دیا ہے۔ صہیونی فوج نے لبنان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ملک کے شمال میں ایک گاڑی پر حملہ کیا، جس کے نتیجے میں ایک لبنانی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ مقامی لبنانی ذرائع نے آج پیر کو اطلاع دی ہے کہ ایک صہیونی ڈرون نے ملک کے شمالی علاقے یانوج میں شہریوں کی ایک گاڑی کو نشانہ بنایا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق حملے میں کم از کم ایک شخص شہید اور متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ لبنانی ریسکیو فورسز کو فوری طور پر جائے وقوع پر روانہ کیا گیا اور زخمیوں کو طبی مراکز منتقل کر دیا گیا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے لبنان پر صہیونی حکومت کے مسلسل حملوں کی مذمت کی ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے لبنان پر صہیونی حکومت کے مسلسل فوجی اور دہشت گردانہ حملوں کی شدید مذمت کی، جس میں ملک کے جنوب میں عام شہریوں کی شہادت اور زرعی زمینوں پر خطرناک زہریلے مادوں کا چھڑکاؤ کر کے لبنان کے ماحولیات کو تباہ کرنے کا حالیہ جرم بھی شامل ہے۔ دوسری جانب لبنان کی جماعت اسلامی نے اپنے ایک رہنما کو صہیونی فوجیوں کے ہاتھوں اغوا کرنے کی خبر دی ہے۔ المیادین کے مطابق لبنان کی جماعت اسلامی نے اعلان کیا ہے کہ صہیونی فوجیوں نے ملک کے جنوب میں الحباریہ علاقے میں زمینی حملہ کر کے اجتماع کے ایک رہنما کو اغوا کر لیا۔ غزہ بورڈ آف پیس کی پہلی میٹنگ 19 فروری کو امریکہ میں منعقد کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے، جبکہ دوسری جانب ٹرمپ کے اس نام نہاد امن بورڈ کے خلاف مختلف ممالک کا احتجاج بھی شروع ہو رہا ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ 25 ممالک نے اس نام نہاد غزہ بورڈ آف پیس میں شمولیت اختیار کی ہے، جبکہ برطانیہ، فرانس اور ناروے سمیت اہم یورپی ممالک نے بورڈ کو اقوام متحدہ کی حیثیت چیلنج کرنے کے مترادف قرار دیتے ہوئے اس میں شمولیت سے انکار کر دیا ہے۔ خیال رہے کہ 70,000 سے زائد غزہ کے شہریوں کے قتل عام میں اسرائیل کا بھرپور ساتھ دینے والے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس بورڈ کے چیئرمین ہیں۔ غزہ امن بورڈ کے پہلے اجلاس میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کی شرکت کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے، جس پر پاکستان کے سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے اسے فلسطینی کاز اور بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے اسرائیل کے سلسلے میں دو ٹوک موقف کے خلاف قرار دیتے ہوئے پاکستانی وزیر اعظم کی جانب سے ممکنہ طور پر غزہ بورڈ آف پیس کی پہلی میٹنگ میں شرکت کی سخت مخالفت کی ہے۔ اس قسم کی مخالفتوں کے بعد ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستانی وزیر اعظم کی شرکت کا حتمی فیصلہ آنے والے دنوں میں کیا جائے گا۔ پاکستان کی سیاسی اور مذہبی جماعتیں من جملہ جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، مجلس وحدت مسلمین اور پاکستان میں فلسطینی کاز کی حمایت کرنے والی سرکردہ شخصیات اور گروہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ٹرمپ اور نتنیاہو اسلامی ممالک کے قدرتی ذخائر، معدنیات اور توانائیوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے فلسطینی مزاحمتی گروہوں کو مکمل طور پر تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میٹنگ کا ایجنڈا ابھی سامنے نہیں لایا گیا، تاہم امریکی میڈیا کے مطابق غزہ بورڈ کا قیام صدر ٹرمپ کی جانب سے پیش غزہ ڈیل کے دوسرے حصے پر عمل قرار دیا گیا ہے، جس میں غزہ کی تعمیر نو اور حماس کو غیر مسلح کرنا شامل ہے۔ غزہ بورڈ آف پیس یا ڈونلڈ ٹرمپ کی نام نہاد پیس کمیٹی امریکی صدر کا عالمی سیاست کے میدان میں تازہ ترین اقدام ہے، جسے غزہ کی تعمیر نو کی نگرانی اور عالمی امن کے فروغ کے دعوے کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ تاہم ابتدائی سے مختلف ممالک کی جانب سے اس پر شدید تنقید اور منفی رد عمل سامنے آیا ہے۔
یہ منصوبہ ابتدا میں غزہ کے انسانی بحران کے خاتمے کے لیے ایک محدود ادارے کے طور پر متعارف کرایا گیا تھا، لیکن اب اس کا دائرہ عالمی سطح تک پھیل چکا ہے اور بہت سے مبصرین اسے امریکی ایک طرفہ طرز عمل اور اقوام متحدہ کے کردار کو کمزور کرنے کی کوشش قرار دے رہے ہیں۔ روس کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ایران کا مسئلہ سفارتی اور پرامن طریقے سے حل ہو سکتا ہے۔ ماسکو میں 15ویں مڈل ایسٹ ولدائی عالمی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے اس بات پر زور دیا کہ ایرانی مسئلے کا سفارتی اور پرامن حل موجود ہے اور فوجی طریقہ کار کسی بھی ملک کی سلامتی کی ضمانت فراہم نہیں کر سکتا۔ روس کے وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ فلسطین کے معاملے کی طرح اس تنازع کے کچھ فریق طاقت کے ذریعے اپنے مخالفین کو ختم کرنے کے در پہ ہیں، جو کہ غلط نقطہ نظر ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ نقطہ نظر صرف مسائل کو جنم دے سکتا ہے اور کسی بھی ملک کی سلامتی کی ضمانت فراہم نہیں کر سکتا۔ سرگئی لاوروف نے کہا کہ ہم اپنے ایرانی اور چینی دوستوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں اور موجودہ صورتحال اور ایران کے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہیں۔ روس کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ماسکو ایران اور خلیج فارس تعاون کونسل کے درمیان تعلقات کو مکمل طور پر معمول پر لانے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ پاکستان کے صدر نے دعویٰ کیا ہے کہ طالبان نے افغانستان کو 9/11 حملوں جیسی یا اس سے پہلے کی بدتر صورتحال سے دوچار کر دیا ہے، جس سے عالمی امن کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ پاکستان کے صدر آصف علی زرداری نے افغان طالبان پر ملک کے اندر دہشت گرد تنظیموں کو ختم کرنے یا ان کا مقابلہ کرنے میں ناکام ہونے کا الزام لگایا اور دعویٰ کیا کہ پاکستان کا مشرقی پڑوسی ملک بھی طالبان کی حکومت اور علاقائی امن و استحکام کے خلاف اس کے اقدامات کی حمایت کرتا ہے۔ پاکستان کے صدر نے مزید کہا کہ ان کے ملک کو افغانستان کی صورتحال پر گہری تشویش ہے، کیونکہ طالبان نے افغانستان کو 9/11 حملوں جیسی یا اس سے پہلے کی بدتر صورتحال سے دوچار کر دیا ہے۔ نئی دہلی اور کابل کے خلاف اپنے موقف کے بارے میں صدر زرداری نے دعویٰ کیا کہ بدقسمتی سے کچھ پڑوسی ممالک دہشت گرد عناصر کو اپنی سرزمین سے پاکستان کے خلاف کارروائیوں کی اجازت دے کر اس جرم میں ملوث ہو گئے ہیں، جبکہ بعض ممالک نہ صرف براہ راست ان کی مالی معاونت کرتے ہیں بلکہ انہیں تکنیکی اور فوجی ذرائع بھی فراہم کرتے ہیں۔ ادھر طالبان حکام نے کئی بار اس بات کا اعلان کیا ہے کہ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی میں افغانستان کا کوئی کردار نہیں ہے۔ طالبان نے پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ سلامتی کے واقعات کے لیے الزام تراشی کے بجائے علاقائی تعاون اور دو طرفہ تعلقات کو بہتر بنانے پر توجہ دے۔ افغانستان کے ایک عہدیدار نے اقوام متحدہ کے امدادی مشن یوناما کی رپورٹ کو حقیقت کے قریب قرار دیا ہے، جس میں خواتین اور بچوں سمیت افغان شہریوں کے مارے جانے کی تصدیق کی گئی ہے۔ یوناما نے اپنی سہ ماہی رپورٹ میں، جو 2025 کے آخری 3 مہینوں پر مشتمل ہے، افغانستان میں انسانی حقوق کی صورتحال، افغان خواتین اور لڑکیوں کے حقوق اور آزادی بیان پر بھی توجہ دی ہے۔ اس بین الاقوامی ادارے کی رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال کے آخری 3 ماہ کے دوران افغانستان کے شہروں پر پاکستانی حملوں میں 70 افغان شہری اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، جبکہ 478 زخمی ہوئے۔ یوناما نے یہ بھی بتاتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 15 برسوں میں پاکستانی فوج کے حملوں میں مرنے والے افغان شہریوں کی یہ سب سے زیادہ تعداد ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم تنازع کے تمام فریقوں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ سویلین افراد اور مراکز کو فوجی اہداف سے الگ کریں اور انہیں نشانہ بنانے سے گریز کریں۔ طالبان حکام نے اقوام متحدہ کے امدادی مشن یوناما کی اس رپورٹ کو حقیقت کے قریب قرار دیا ہے۔ آج ہندوستان کے قومی دارالحکومت نئی دہلی کے کئی اسکولوں کو ایک مرتبہ پھر بم سے اڑانے کی دھمکی ملی۔ رپورٹس کے مطابق تقریباً 9 اسکولوں کو دھمکی آمیز ای میلز موصول ہیں، جن کی تصدیق پولیس ذرائع نے کی ہے۔ اطلاع ملتے ہی دہلی پولیس کی ٹیمیں بم ڈسپوزل اسکواڈ کے ساتھ اسکولوں میں پہنچ گئیں۔ سیکیورٹی ایجنسیوں نے احتیاطی تدابیر کے طور پر فوری طور پر احاطے کی مکمل تلاشی لی۔ مزید تفتیش جاری ہے۔ قومی دارالحکومت میں بڑے پیمانے پر سیکیورٹی آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ تمام سیکیورٹی ایجنسیوں کو چوکس کر دیا گیا ہے۔
قدس کی غاصب اور جابر صہیونی حکومت کے صدر کے دورے آسٹریلیا کے موقع پر سڈنی میں فلسطین کے حامی گروپوں کی جانب سے اسرائیل مخالف مظاہرے سے نمٹنے کے لیے ہزاروں پولیس آفیسروں اور اہلکاروں کو تعینات کر دیا گیا ہے۔ سڈنی میں اسحاق ہرزوگ کے دورے کے خلاف احتجاج ایسے عالم میں ہو رہا ہے کہ کئی ماہرین تعلیم اور اہم یہودی شخصیات نے اس دورے کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ یہودی کونسل آف آسٹریلیا نے ایک خط میں، جس پر 1000 سے زائد ماہرین تعلیم اور آسٹریلوی یہودی کمیونٹی کے نمایاں شخصیات نے دستخط کیے ہیں، آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھونی البانیز سے اسرائیلی صدر کے آسٹریلیا کے دورے کی دعوت کو کینسل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ادھر آسٹریلیا نے اسرائیلی صدر کے سڈنی دورے میں رکاوٹ ڈالنے کے خلاف مظاہرین کو خبردار کیا، جبکہ انسانی حقوق کے وکلاء اور کارکنان غزہ میں نسل کشی کے الزام میں اسرائیلی صدر کی گرفتاری کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ آسٹریلیا کے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اپنے حامیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ فلسطینیوں کے خلاف نسل کشی کے خاتمے کے لیے اکٹھے ہوں اور ہرزوگ پر جنگ کے جرائم کی تحقیقات کا مطالبہ کریں۔